السلام علیکم، میرا نام ہے صفدر منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں صفدر ولاگ۔ آج میں ایک ملک کی کہانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے ملک فرانس، اور اس کے اندر آیا تھا ایک فرینچ انقلاب۔ اور فرینچ انقلاب ایک بڑا ہی دلچسپ انقلاب ہے۔ آپ کو میں وہ کہانی سناتا ہوں اور وہ کہانی آپ کو ایک عکس دے گی دوسرے ملک کا۔ کہ اس وقت لوگوں کا یہ سوچ ہوتی تھی، یہ شعور ہوتا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو انتخاب کریں گے جن کی اعلیٰ سواری ہو، جینے کا لائف سٹائل اچھا ہو، کھانا پینا اچھا، ہم ان کو اپنا حکمران مسلط کریں گے کیونکہ وہ خاص خدا کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ رحمتیں ہیں اس طرح کی۔ تو خیر، یہ لوگ ان لوگوں کا انتخاب کر لیتے تھے، معصوم لوگ تھے، اور جب وہ حکمران بن جاتے تھے تو وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے، ان پر بھاری بھرکم ٹیکس لگاتے تھے، ٹیکس کی صورت میں ان پر ظلم کرتے تھے، ٹیکس بڑھتے گئے، ٹیکس بڑھتے گئے، ٹیکس بڑھتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باہر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک ایگریکلچر کنٹری تھی اس وقت، تو باہر لوگ ایگریکلچر کنٹری اس وقت بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے، جینا وبال ہو گیا۔ ایک جو دہاڑی دار ملازم تھے، جو کسان تھے، ان کا تو جینا بہت ہی برا ہو گیا تھا، وہ اپنے خاندان کی پرورش نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کا محل کے اندر جانا ہوا، وہ دیکھتا ہے محل کے اندر کہ بادشاہ اپنی موج و مستی کے اندر بیٹھا ہے، ایک بڑی مسرت زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو تقریباً 2-3 ہزار لوگ دوسرے پارلیمنٹ اور دوسرے آپ لوگ پہلے جو حکومت کو چلا رہے ہیں وہ بھی ساتھی ہیں، ان کا بھی کھانا پینا سارا دن چل رہا ہے۔ تو اتنی زیادہ سہولتیں اس محل کے اندر ہیں، اور باہر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ دوسری پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ ان کا جو سٹرکچر ہے، جو سڑکیں ہیں، جو رہنے کا طریقہ ہے، جو گندگی ہے، وہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ باہر کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اندر پراپر کام ہو رہا ہے، سونا چاندی اندر لگا ہوا ہے۔ وہ محل میں اپنی زندگی بڑی اچھی گزار رہے ہیں، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، تو ان کے پاس ساری سہولتیں ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، وہ جو لوگ اندر گئے تھے وہ کافی حیران ہوئے۔ انہوں نے باہر آ کر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اندر جو لوگ ہیں وہ بڑی عیاشی میں جی رہے ہیں، بڑی عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور باہر ہم ظلم و ستم جھیل رہے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دیوتا ہے جو ہمیں خدا کی طرف سے ہمارے اوپر آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، لیکن جب انہیں یہ حال بتایا کہ اندر کا حال کچھ ہو رہا ہے، باہر کا حال کچھ ہو رہا ہے، تو انہیں شعور آیا، انہیں پتہ لگا کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے نہیں آئے، یہ ہمارا خون نچوڑنے آئے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنے آئے ہیں، یہ ہم سے ٹیکسوں کی صورت میں ہماری جیبوں سے مال لوٹ رہے ہیں، اور ہمیں اتنا برا کر دیا ہے، ایون کہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ ہونے کے باوجود وہاں پر وہ کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھیں۔ تو ایک دن تجسس پیدا ہوتا گیا، ظلم و ستم بڑھتا گیا، آخر کتنا ظلم و ستم جھیلیں گے۔ تو ایک دن انہوں سب لوگوں نے اس محل پر حملہ بول دیا۔ جب حملہ بولا، انہوں نے دیکھا اندر جا کر تو وہ دنگ رہ گئے کہ اندر اتنی سہولتیں ہیں، پانی میسر ہے، کھانا پینا میسر ہے، بادشاہ کے لیے درجنوں بیگمات ہیں جو ان کی خدمت میں حاضر رہتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، اور ان کے جذبات اور بڑھ گئے، اور غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، اور اس طیشی کی حالت میں انہوں نے جو نظر آیا، حکمران جہاں پر نظر آیا، انہوں نے ان سب کو مار گرایا، حتیٰ کہ انہوں نے بادشاہ اور اس کی بیگم کو بھی مار ڈالا۔ اتنا ظلم و ستم انہوں نے سہا۔ پھر فرینچ ریولیوشن جسے جانا گیا پوری دنیا کے اندر، آج وہ فرانس ایک صنعتی ملک، ایک یورپین کنٹری ہے، اور یہاں سے ہمارے نوجوان، ہم جیسے نوجوان یہاں سے دوڑ کر، چاہے ڈنکی لگا کر، جو مرضی ہو جائے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ہی حالات اس وقت ہمارے پاکستان کے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، لیکن ہمیں چینی بھاری بھرکم ریٹ میں ملتی ہے، ہمیں گندم بھاری بھرکم ریٹ میں ملتی ہے، اکثر ملتی ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ناپید ہو جاتی ہیں، تو یہی پرابلم ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اویئر کیا جائے، آپ لوگوں کو بھی بتایا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے،
اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. صرف مجھے اتنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.